ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ تحریک انصاف کے سارے منصوبے، ساری حکمت عملی دھری کی دھری رہ گئی ہے اور ساری اسکیمیں جو ہیں، سارے پلانز وہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ تحریک انصاف نہ صرف بلے کے انتخابی نشان سے محروم ہو گئی ہے، بلکہ متبادل حکمت عملی کے تحت جو پلان بی تیار کیا گیا تھا، جس کے بڑے چرچے تھے، وہ بھی ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف نظریاتی نام کی جس رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے بلے کے بجائے بلے باز کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، وہ پروگرام بڑھ گیا ہے۔ اور یہ پلان جب سامنے آیا تو وہی طفلان انقلاب جو بغلیں بجا رہے تھے، داد و ستد کے ڈونگرے برسا رہے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھا کپتان بہت دور کی سوچتا ہے، آپ کی سوچ جہاں سے شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے، آپ کی سوچ، کپتان کی سوچ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب انہیں پتہ چلا کہ پلان بی جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے، تو اب طفلان انقلاب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کا بچھایا ہوا جال تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کو پھانسنے کے لیے فلاں نے سازش کی، فلاں نے کی ڈمکانے کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو دراصل پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ ہاتھ کیسے ہوا ہے، اور آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا رہا، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو سپریم کورٹ کی کارروائی کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے یہ پلان بی اور یہ پلان بی کے حوالے سے تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج صبح سے ہی سماعت کا سلسلہ جاری تھا۔ جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا، اور جب شام کا وقت ہوا، کوئی لگ بھگ 4 بج گئے، اور یہ سماعت جو ہے وہ ابھی منطقی انجام کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور جو جج صاحبان کے ریمارکس تھے اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا پی ٹی آئی کے وکلاء کو کہ یہاں ہماری دال جو ہے وہ نہیں گلنے والی۔ تو اچانک سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ہے وہ غلغلہ ہوا، شور بلند ہوا، اور جو مختلف یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بریکنگ نیوز دینا شروع کر دی کہ جی ہم تو آپ کو پہلے کہتے تھے کہ جی کپتان جو ہے وہ بہت دور کی سوچتا ہے، پہلے سے ہی پلان بی جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور وہ پلان بی یہ ہے جناب کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہیں 2 ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ ایک ٹکٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جبکہ دوسرا جو ٹکٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا ہے، اور یہ جو انتخابی نشان ہے یہ بلے باز کا ہے۔ اور یہ اسکیم پہلے سے تیار کر لی گئی تھی کہ اگر بلے کا انتخابی نشان ہمیں نہیں ملتا تو پھر بلے باز کے انتخابی نشان پر ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ جو ہے وہ تمام معاملات طے پا گئے ہیں۔ اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے، یعنی پی ٹی آئی این، اس کے حوالے سے ابھی یہ داد و ستد کے ڈونگرے برسائے جا رہے تھے اور تعریف و توصیف ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں جو پی ٹی آئی این ہے اس کے چیئرمین جو ہیں وہ اختر اقبال ڈار صاحب جو ہیں، وہ ان کی تصویریں منظر عام پہ سامنا آنا شروع ہو گئیں، جس میں وہ خفیہ اداروں کے کچھ افسروں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ساری کی ساری کرپٹ ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بعد یہ پروگرام جو ہے وہ بڑھ گیا، اور یہ جو تحریک انصاف نظریاتی ہے جس کا جو نام ہے ایبریویشن جو ہے وہ دراصل پی ٹی آئی این بنتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بھی طرفہ تماشا ہے کہ کبھی سین میں سے شین نکالنے کی باتیں ہوتی تھی، یا پھر جو ہے وہ شین میں سے میم نکالنے کی باتیں ہوتی رہی، اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ خود پی ٹی آئی این میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ دراصل 2012 میں جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقبولیت کی منازل طے کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ انہیں گود لے چکی تھی، پروجیکٹ عمران کا آغاز ہو چکا تھا، تو لوٹوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، اور جو نظریاتی لوگ ہیں وہ انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اختر اقبال ڈار جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے الگ ہوئے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے جو ہے وہ ایک پارٹی رجسٹر کروائی۔ اور گزشتہ برس جب پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی کہ انہیں بلے باز کا انتخابی نشان الاٹ کیا جائے، تو جون 2012 میں پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ اعتراض کیا گیا، اور کہا گیا کہ جی چونکہ بلے اور بلے باز میں یعنی بیٹ اور بیٹسمین میں
کافی مشابہت ہے، مماثلت ہے، تو اس بنیاد پہ ووٹر جو ہے وہ کنفیوز ہو سکتا ہے، تو لہٰذا بلے باز کا انتخابی نشان نہ دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی جو یہ درخواست ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا، اور یہ بلے باز کا انتخابی نشان جو ہے وہ الاٹ کر دیا گیا۔ اور ابھی جب یہ انتخابی نشان پی ٹی آئی سے واپس چلا گیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہیں اندازہ تھا کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا، اور سپریم کورٹ میں شاید انہیں ریلیف نہ مل سکے، ان کی دال وہاں نہ گل سکے، ان کے حق میں فیصلہ نہ آئے، تو اس پہ پلان بھی یہ اختیار کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ کی گئی، اور آج جو ہے وہ کہا گیا پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، جی پی ٹی آئی نظریاتی والا جو آپ کا وہ پارٹی ٹکٹ ہے وہ آپ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ جمع کروا دیں۔ بہت سارے لوگوں نے وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ جمع کروا بھی دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا ہے، اور پھر اس پہ ستم بالائے ستم جو ہوا وہ یہ ہوا کہ آخری پتہ جو چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ نے جو ہے وہ شو کر دیا، ان کی طرف سے ایک فیصلہ جو ہے وہ منظر عام پہ آیا، کوئی لگ بھگ 5-5:30 بجے جو ہے وہ یہ کہ جی ہوشیاری یا ڈیڑھ ہوشیاری جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ اس حوالے سے ایک بندہ جو ہے، ایک امیدوار جو ہے وہ بیک وقت 2 سیاسی جماعتوں کا ممبر نہیں ہو سکتا، الیکشن ایکٹ کے تحت ایسا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اگر ایک شخص جس نے کاغذات نامزدگی میں کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ظاہر کی ہے، اور اب وہ کسی اور پارٹی کا ٹکٹ اگر جمع کروانا چاہتا ہے تو وہ ٹکٹ جمع نہیں کیا جائے گا، اسے وہ انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کروا چکے ہیں وہ اس بنیاد پر نااہل ہو سکتے ہیں، ان کے کاغذات مسترد ہو سکتے ہیں کہ جی وہ بیک وقت 2 سیاسی جماعتوں کے امیدوار جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ راستہ بھی جو ہے وہ بند ہو گیا، اور اتنی دیر میں جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کی اپیل پر جو ہے، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تحریک انصاف کو۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیا ہوتا رہا، کس طرح کے آرگومنٹس ہوئے۔ ابھی ظاہر کمپین تو چل رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور بڑی بدترین قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے، بڑے غلیظ اور گھٹیا قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور اپنا غصہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ نکالا جا رہا ہے۔ لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ مظلومیت کارڈ کھیلنا چاہتے تھے، وہ بلے کا انتخابی نشان لینا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کی کوئی تیاری ہی نہیں تھی۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں ہوا کیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ جیسے ہی سپریم کورٹ کی سماعت شروع ہوئی تو ایک بار پھر یہ محسوس ہوا، یہ چونکہ کارروائی براہ راست نشر ہو رہی تھی، لہٰذا یہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ جی نہیں وہ فلاں نے چھکے چھڑا دیے، فلاں نے یہ کر دیا، یوں کر دیا۔ آپ خود بھی وہ کارروائی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور میں نے بھی دیکھی، اور میں آپ کو جو ہے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محسوس ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں زبانی جمع خرچ پہ جو ہے وہ انحصار کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس ضروری دستاویزات ہیں، نہ کسی قسم کے کوئی شواہد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بس یوں ہی منہ اٹھا کے جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور جیسے کسی جناب وہ سیاسی جلسے میں آئے ہوں اور وہاں پہ کچھ سیاسی قسم کی جو ہے وہ ڈسکشن ہونی ہو۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ جی کیسے آپ کے سارے امیدوار جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، تو علی ظفر ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے بھی فلاں عہدے پہ جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ اچھا، اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ جی بالکل ہوتا ہے، جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کے احترام میں لوگ کاغذات جمع نہیں کرواتے، ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑتے، وہ بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسا آخر کیا ہوا کہ آپ کی پارٹی کے کسی بھی عہدے پر کسی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہ کرائے، کسی پہ بھی الیکشن نہیں ہوا، سب کے سب بڑے سے بڑے عہدے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے عہدے تک سب لوگ جو ہیں وہ بلا مقابلہ ہی منتخب ہو گئے۔ تو جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جی اگر 326 ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں تو اسے الیکشن نہیں سلیکشن کہا جائے گا۔ ظاہر ہے کچھ لوگ تو بلا مقابلہ منتخب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے بلا مقابلہ ہو جائیں؟ اور پھر پی ٹی آئی کے وکلا سے کہا گیا کہ جی آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، تو آپ اپنی جماعت کے اندر بھی تو لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں نا، آپ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا، اس پہ اعتراض کیا گیا علی ظفر ایڈوکیٹ کی طرف سے کہ جی الیکشن کمیشن
از خود کارروائی نہیں کر سکتا اور کسی بھی پارٹی کے انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں اس کا جائزہ نہیں لے سکتا اور اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اس پہ معزز جج صاحبان کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے کب سو موٹو لیا ہے، کب از خود کارروائی کی ہے؟ 14 لوگ جو ہیں وہ اکبر بابر سمیت الیکشن کمیشن کے پاس شکایت لے کے گئی ہیں اور اس شکایت کے بعد الیکشن کمیشن نے سماعت کیا اور یہ فیصلہ کیا۔ اچھا، اس میں انہوں نے کہا وہ جو روایتی ایک سٹانس ہے پی ٹی آئی کا کہ جی اکبر ایس بابر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہیں۔ اچھا، اس پہ چیف جسٹس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کہاں ہیں دستاویزات؟ لائیں، کوئی رسید ہے آپ کے پاس، کوئی کاغذ ہے؟ دیکھیں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اکبر ایس بابر نے استعفیٰ دے دیا ہو، وہ اگر کوئی کاغذ ہے تو دکھا دیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جی انہوں نے کوئی اولڈ پارٹی جوائن کر لی ہو، اس والے سے کوئی ثبوت ہے تو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پارٹی نے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی اور انہیں نکال دیا، وہ بھی اگر کوئی ریکارڈ آپ کے پاس ہے تو آپ ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ لیکن کوئی ریکارڈ، کوئی کاغذ، کوئی دستاویزات پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ اس بینچ کے سامنے جو ہے وہ نہیں رکھ سکے۔ اچھا، پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں اور ان کے بارے میں فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کیا بیرسٹر علی گوہر نے فیصلہ کرنا ہے جو ابھی چیئرمین بنے ہیں، اور یا جو علی ظفر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے؟ یعنی یہ دونوں جو ہیں 1.5 سال ہوا ہے انہیں پی ٹی آئی میں آئے ہوئے، جمعہ 4 دن، اور کیا یہ فیصلہ کریں گے کہ اکبر ایس بابر جو ہیں وہ پارٹی کے رکن ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، اس پہ علی ظفر ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی جو موجودہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی گوہر، انہیں جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہے وہ نامزد کیا ہے، یعنی بانی چیئرمین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے عمران خان، انہوں نے جو ہے وہ نامزد کیا۔ اچھا، اس پہ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جی کہاں ہے وہ نامزدگی کا جو لیٹر ہے وہ کہاں ہے، وہ ہمیں دکھا دیں۔ پھر لیٹر ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے کہا جی وہ زبانی کی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی زبانی کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کل کو عمران خان صاحب اگر آ کے کہہ دیں کہ میں نے تو نامزد نہیں کیا تھا، جیسے وہ ریڈ زون میں داخل ہونے کے حوالے سے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ مجھ تک جو فیصلہ نہیں پہنچا تھا تو یا میں نے جو ہے وہ اس طرح کے احکامات نہیں دیے تھے، اور بندیال صاحب نے بھی جو ہے وہ تسلیم کر لیا کہ جی ہو سکتا ہے انہیں میسج کنوے نہ ہوا، وہ فیصلہ جو ہے وہ کنوے نہ ہوا۔ بہرحال تو کوئی دستاویزات، کسی قسم کے کوئی شواہد، کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اگر اچھا، ایک اور بڑا دلچسپ پوائنٹ آیا اس سماعت کے دوران، بتایا گیا کہ جی امیدواروں سے 50 ہزار روپے فیس لی گئی تھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے۔ اچھا، اس پہ جناب ان چیف جسٹس صاحب نے پہلے پوچھا کہ جی وہ 50,000 فیس اگر کسی امیدوار نے جمع کروائی ہے تو وہ بتا دیں کس اکاؤنٹ میں وہ فیس آئی ہے، کیسے آپ نے جو ہے وہ وصول کیا ہے۔ اور اس پہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ اپنے سیاسی مخالفین سے ہمیشہ جو ہے وہ رسیدیں مانگتے رہے، اب آپ بھی جو ہے وہ رسیدیں پیش کریں، سامنے رکھیں۔ اگر تو کسی انتخابات ہوئے ہیں تو کسی امیدوار نے فیس بھی جمع کروائی ہوگی اور وہ اس کا کوئی ریکارڈ بھی ہوگا، وہ آپ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھتے۔ تو یہ ریکارڈ بھی پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ سامنے نہیں رکھ سکے۔ تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے جو کپتان کے کھلاڑی ہیں ان کا، کہ جہاں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی منطق نہیں ہوتی، کوئی جواب نہیں ہوتا، جہاں یہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو وہاں یہ ڈائیورشن اپلائی کرتے ہیں، وہاں یہ کیا کرتے ہیں کہ کھپ ڈال دیتے ہیں، کوئی اور وہاں سٹنٹ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی کام یہاں سماعت کے موقع پہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں انہوں نے کیا۔ جو پی ٹی آئی کے الیکشن کمشنر ہیں نیاز اللہ نیازی، انہوں نے دیکھا کہ جی تو یہاں کام جو ہے وہ بڑا خراب ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، وہ اچانک جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا۔ حالانکہ انہیں بتایا چیف جسٹس صاحب نے کہ جی آپ کے وکیل بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے، ہم آپ سے بات نہیں کر رہے، یا تو آپ کہہ دیں کہ وہ ہمارے وکیل نہیں ہیں تو ہم پھر آپ کی سن لیتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے وکیل ہیں تو پھر انہیں بات کرنے دیں، ہم آپ سے جو ہے وہ بات نہیں کر رہے۔ لیکن نیاز اللہ نیازی جو ہے وہ بولتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ بڑا سنگین قسم کا الزام انہوں نے لگا دیا۔ انہوں نے کہا جی میرا بیٹا لا کلرک کی نوکری کے لیے یہاں آیا تھا اور آپ اس سے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں، اور اس پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی ایسی صورتحال میں تو ہم سماعت نہیں کر سکتے، ہم پھر اٹھ جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ وقفہ کر دیا۔ حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس موقع پہ سخت ایکشن لینا چاہیے تھا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب کو جو ہے وہ نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا، ان کے بیٹے کو اسی وقت بلایا جانا چاہیے تھا اور ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جی آپ سے کس نے پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال کیے، یا تو آپ اپنا الزام ثابت کریں یا پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے۔
تو لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بڑی انہوں نے نرمی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اسی طرح پھر ایک موقع پہ بیرسٹر گوہر علی جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے عدالت کو کہ جی میرے گھر پہ جو ہے وہ حملہ ہوا ہے اور میرے بیٹے کو مارا ہے, میرے بھتیجے کو مارا ہے, یہ وہ, بلکہ اس طرح کی خبریں بھی چلنا شروع ہو گئیں کہ جی ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے. تو بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا, اسلام آباد پولیس نے بتایا کہ جی غلط فہمی کے بنیاد پہ چھاپا مارا گیا. اسلام آباد پولیس کی اس حوالے سے بازپوس ہونی چاہیے کہ جی اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ بیرسٹر علی گوہر کا گھر ہے یا کسی اور کا گھر ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں ان کے پاس کوئی منطق نہیں ہوتی, کوئی دلیل نہیں ہوتی, کوئی جواب نہیں ہوتا, وہاں پہ پھر یہ کھپ ڈال دیتے ہیں, وہاں پہ یہ ڈائورشن جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں. قصہ مختصر یہ ہے کہ جناب ساری تدبیریں جو ہیں وہ الٹ پلٹ گئی ہیں اور اب پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ جو پلان بی تھا وہ بھی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو اب آخری پلان جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے انتخابات کے بائیکاٹ کا ہی بنتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اور کو اجازت دیجیے, آئندہ شو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی نے کس طرح کے ٹکٹ جاری کیے ہیں, کن کن لوگوں کو جاری کیے ہیں, یہ تفصیل کہاں کہاں جو ہے وہ بڑا زبردست ٹاکرا جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. یہ بھی آئندہ ولاگ میں جو ہے میں بتانے کی کوشش کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اور کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے. بہت شکریہ.